بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال تہجد کی نماز کے بارے میں ہے۔ تہجد کی نماز کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کا وقت کیا ہے، اس کی رکعات کتنی ہیں، اس میں قرات کتنی کرنی ہے، تو ان تمام باتوں کے بارے میں مختصر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ تہجد کی نماز وہ رات کی نماز ہے، نفلی نماز ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو لوگ رات کے وقت میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس قدر عظیم لوگ ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، ان کی اس تہجد پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس، کوئی آدمی جان ہی نہیں سکتا کہ کس قدر اس تہجد کی نماز پر اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت میں انعام ملنے والا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا قیام، رات کی تہجد پڑھنا یہ انسان کے نفس کو کچلنے میں سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہتا ہے میری اصلاح نہیں ہو رہی، میرا نفس میرے کنٹرول میں نہیں ہے، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، مجھ سے اطاعت پر آیا نہیں جاتا، تو وہ رات کی تہجد شروع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس تہجد کی برکت سے اس کے پورے دن میں نیکی کو غالب رکھیں گے اور گناہوں کو مغلوب رکھیں گے۔ ایسے ہی جو آدمی چاہتا ہے اپنی زبان کو پاک صاف کرنا، زبان کو حکمت بھری باتوں سے لبریز کرنا، اور چاہتا ہے کہ زبان سے جو بولے وہ ٹھیک ٹھیک بولے، اس کے لیے بھی تہجد پڑھنا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے فضائل میں اتنی زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ تہجد پڑھنا یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، نیک لوگوں کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قیامت والے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ تو ہوئی اس کی فضیلت۔ اب تہجد کی نماز کا حکم کیا ہے؟ امت کے حق میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ ایک سنت ہے، نفلی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں پر ابتدائی اسلام میں جب تک نماز فرض نہیں ہوتی، تہجد کی نماز پڑھنا فرض تھا۔ جب 5 وقت کی نماز عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی شفقت کھاتے ہوئے امت کے لیے اس کی فرضیت کو منسوخ قرار دے دیا، اور امت کے لیے یہ نفلی عبادت باقی رہی، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی یا نہیں، اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق پہلے بھی فرض تھی، بعد میں بھی فرض رہی، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے عام مسلمانوں کے ساتھ فرض تھی، بعد میں فرض تو نہیں رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ تہجد کی نماز کی رکعات کتنی ہیں؟ تہجد کی رکعات کم یا زیادہ جتنی بھی پڑھ لیں قرب کا ذریعہ ہے، لیکن جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، وہ 4 سے لے کر کم از کم 4 سے لے کر 12 تک یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کی نماز میں آدمی جب قیام میں تلاوت کرے تو خوب انتہا درجے کی دل سوزی کے ساتھ تلاوت کرے، اللہ کو سامنے رکھ کر تلاوت کرے، بلند آواز سے تلاوت کرے چاہے آہستہ
صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ رات کی تہجد پڑھ رہے ہیں، پاس بیٹا لیٹا ہوا ہے، تو کبھی گھوڑا بدلتا آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، کہتے کہ میں نے سلام پھیرا، دیکھا کہ آسمان کی طرف یہ روشنیاں اوپر کو جا رہی۔ میں نے تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیرے رات کے اس قرآن پاک کو سننے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اگر تو مسلسل پڑھتا رہتا تو پورے مدینے کے لوگ فرشتوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یعنی تہجد میں جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی ہونٹ منہ پڑھنے والے کے منہ کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اس کے کلام کو اپنے منہ کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کا بہترین وقت اور بہترین جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ رات کو آدمی آرام کر لے، آخری حصے میں، یعنی رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا، وطر سے پہلے ادا کرنا، یہ افضل ترین سنت اور طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رات کو اٹھ نہیں سکتا، تھکا ہوا ہوتا ہے اور معاش کی وجہ سے ذہنی تھکاوٹ اسے نہیں معلوم کہ صبح اٹھ سکے گا کہ نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 4 رکعات تہجد کی نیت سے 2 کر کے پڑھ لے، اس کے بعد وطر ادا کر لے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی تہجد کی نماز پوری پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی پوری رات سوتا ہی نہیں ہے، مصروفیت ایسی ہے یا کام ایسا ہے، ساری رات چاہے عبادت میں لگا رہے، قیام اللیل اس کا ثواب ملے گا، یا کوئی آدمی ویسے ہی اس کی رات کو جاگنے کی روٹین ہے، سوتا ہی نہیں ہے، وہ رات کو کسی آخری پہر میں اگر نماز تہجد ادا کر لے اس کو ثواب مل جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی نے عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لی ہے، تہجد نہیں پڑھی، تو وہ وطروں کے بعد تہجد کی نماز صبح صادق تک پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی ہے۔ اس کو ایک مسلمان پابندی سے اگر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے تمام مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ عشاء کی نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، 2 سنتوں کے بعد عام طور پر لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، 3 وطروں کے بعد عام طور پر 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اگر وطروں کے بعد والے 2 نفل اور سنتوں کے بعد والے 2 نفل وہ تہجد کی نظر سے، تہجد کی نیت سے آدمی پڑھ لے تو انشاءاللہ اسے مکمل تہجد پڑھنے والوں کا ثواب ملے گا۔ صبح اٹھنے کی توفیق مل جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔